بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا بالکل آسان طریقے سے اردو لکھنا۔ تو سب سے پہلے سیکھتے ہیں، دیکھو جیم کا جو نچلا حصہ ہے نا، سب سے پہلے اس کو سیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہر جگہ کام آئے گا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھو اس کی آپ پریکٹس کریں، جو میں لکھ رہا ہوں نا اسی طرح پینسل سے شروع کریں۔ پینسل سے اگر آپ شروع کریں گے نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ پینسل سے پریکٹس شروع کریں، پھر جو ہے نا انک پین سے، پھر اسی طرح مارکر سے، پھر اسی طرح کٹ مارکر سے۔ تو اب دیکھو اس کا نیچے حصہ اگر ہم گولائی سیکھیں گے نا تو اوپر سے صرف 7 لگانا ہے، 7 SEVEN 7 لگانا ہے۔ دیکھو 7 کس طرح لکھتے ہیں وہ لکھ کے، تو پہلے نیچے گولائی، پھر اس سے جیم ہا خا چھ وغیرہ ہم نے بنائی نا، پھر اس کے بعد جو ہے نا عین غین بھی اس سے بنتا ہے۔ اسی طرح کر کے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ گولائی سیکھیں۔ گولائی سیکھنے کے بعد یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، مطلب یہ پہلے سب سے پہلے تو ہم یہ جیم کے جو ہے نا گولائی سیکھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے؟ نون کا نچلا حصہ، مطلب بغیر نقطے والا جو نون ہے نا یہ ہم نے سیکھنا ہے، یعنی نون غنہ، اس کو نون غنہ کہتے ہیں، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ دوسری گولائی، پہلے جیم والی گولائی، اب نون والی گولائی۔ یہ سیدھے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پر ختم ہوتا ہے، اور وہ الٹے ہاتھ سے شروع ہوتا تھا، سیدھے ہاتھ پہ جا کے ختم ہوتا تھا۔ اب اس سے میں نے سین بنایا، سواد بنایا، دیکھیں۔ اب اس سے میں نے قاف بنایا، اب دیکھیں اس سے میں نے نون بنایا۔ اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ پہلے جیم سے کتنی چیزیں؟ 1 2 3 4 5 6، اور اس نون غنہ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ ایک نون، سین، صاد، قاف، لام، اسی طرح 1 2 3 4 5 چیزیں اس سے بن گئی۔ اب تیسرے نمبر پر ہم نے کیا چیز سیکھنی ہے؟ یہ بے سیکھنا ہے۔ بے سے جو ہے نا، بے سے پے، تے، ٹے، سے، یہ چیزیں بھی بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کاف گاف بھی بنتا ہے، اس سے فا بھی بنتا ہے۔ دیکھیں اس سے میں نے بھی کاف بنایا، گاف بنایا، اور اسی سے ہم فے بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھو اس سے فے اس طرح بناؤ۔ تو یہ تیسرے نمبر پر ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ بے کا جو شکل ہے یہ بنانا۔ چوتھی نمبر پر کیا چیز ہے؟ ہم الف کا پریکٹس کریں، پھر الف سے میم بھی بنتا ہے۔ دیکھیں اوپر سے میم کا وہ نشان لگایا، الف کے ساتھ ملایا تو میم بن گیا۔ اس سے طوے بھی بنتا ہے، زوے بھی بنتا ہے، اور اس سے لام بھی بنتا ہے۔ دیکھیں تو چوتھی چیز کیا ہے؟ ہم الف کا پریکٹس کریں۔ دیکھیں الف، سب سے پہلے ہم نے جیم کا نچلا حصہ سیکھا، پھر ہم نے نون کا سیکھا، پھر ہم نے بے کا سیکھا، پھر ہم نے الف کا سیکھا۔ اور دال سے جو ہے نا رے بھی بنتا ہے، دال سے جو ہے نا واو بھی بنتا ہے۔ تو اس کی ہم پریکٹس کریں، 5 چیزیں ہو گئی۔ اس کی اگر ہم پریکٹس کریں گے نا تو ہماری رائٹنگ بہترین سے بہترین ہو جائے گی۔ پریکٹس کرنا ہے، بس تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اسی طرح ہم اور کیا لکھ کے دیکھو، نمبر 1 یہ نون کی گولائی، نمبر 2 جیم کی گولائی، نمبر 3 یہ دیکھیں بے کی شکل، نمبر 4 الف، نمبر 5 دال۔ یہ 5 شکل اگر ہم بنانا سیکھیں گے نا تو اس میں ہماری الف سے لے کر یہ تک یہ ساری چیزیں آ جائے گی۔ اب دیکھیں نون غنہ سے میں نے قاف بھی بنایا، لام بھی بنایا، اور اسی طرح اور کیا کیا اس سے بنتا ہے؟ اس سے میں نے سین بنایا، اس سے میں نے سواد بنایا۔ نون غنہ سیکھ لیا تو آپ نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اچھا جیم کی شکل آپ نے سیکھی تو عین اور جیم چھ ہے خی وہ بھی بنتا ہے۔ بے کی شکل آپ نے سیکھی تو اس سے کاف گاف فے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ دیکھو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے۔ میم سے جو ہے نا الف سے میم، اور فے زوے، اسی طرح لام،
آپ کو بالکل سامنے میں دکھا رہا ہوں. اور دال سے واو، دال سے رے، و دال دال، رے زے جے رے، یہ ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں. اس کی ہم پریکٹس کریں. اب میں آپ کو انگلش کا بھی ایک چیز دکھاتا ہوں. دیکھو الف اے کو دیکھو، اس کی آپ پریکٹس کریں. یہ دیکھیں گولائی، اے کی گولائی دیکھیں. اس طرح گولائی کی آپ پریکٹس کریں. اس طرح کر کر کے لکھ کے آپ بہت جلد سیکھیں گے. رائٹنگ بہترین سے بہترین ہو جائے گی. دیکھیں اب اس کا جو ڈنڈا ہے نا وہ سیکھیں، اس کی پریکٹس کریں. لکھتے لکھتے آپ کا ہاتھ چل جائے گا. اب اس کو جمع کرتے ہیں. اے دیکھیں، اے دیکھیں اے. تو اس طریقے سے ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہمارا چینل